اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ جلتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دے، جلتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، ارے مدینے سے منگائی جاتی ہے، یہ پیالوں سے نہیں بلکہ نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ظاہری آنکھ کی بات ہے کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، جیسے ہمیں سمجھ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں، واقعہ یہ ایک دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے باطن کی آنکھ کی بات ہے، فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، یہ نور جو ہے یہ باطن کی آنکھ کا جو نور ہے، فرمایا کہ نور اور ظلمت وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ نور حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی ابتدا سینہ بسینہ ہوئی ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، اس کی ابتدا سینے سے ہوئی ہے۔ آج کوئی کہے کہ ہم خود اعمال کر لیں اور اس نور کو حاصل کر لیں تو ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھ لے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہیں تو وہاں آپ مسلسل محنت مشقت کرتے رہے، اللہ کی یاد میں بیٹھے رہے، آخر وہ وقت آیا کہ میرے پروردگار نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما انا بقارئین، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پڑھا رہے ہیں لیکن کیا فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ جب بار بار کہا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر انہوں نے سینے کے ساتھ لگایا۔ کیا کیا؟ سینے کے ساتھ لگایا۔ ہے کوئی مائی کا لال، اگر کسی کو ماں نے جنا ہے تو اس کا انکار کر کے دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ سینہ لگایا اور ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ دبایا، بھیجا، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دل کے اندر وہ نور منتقل ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ نور تھا۔ کیسے داخل ہوا نبی علیہ السلام کے سینے میں؟ سینہ بائی سینہ، سینہ بائی سینہ۔ یہ نور کیسے داخل ہوتا ہے؟ سینے کے ذریعے سے۔ یہ خود حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کو کہتے ہیں نسبت کا نور۔ کیا کہتے ہیں؟ نسبت کا نور۔ اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سینے کے ذریعے سے۔ آئیے پھر اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سینے میں جب یہ نور آ گیا تو کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا؟ صرف وہی مثال ہے؟ نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس سینے کے نور کو منتقل فرمایا، سینے کے نور کو منتقل فرمایا۔ فرمایا ما صب اللہ فی صدری سببتہ فی صدری ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں عطا فرمایا تھا میں نے اس کو صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ وہ کیا تھا؟ یہی نور تھا جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ دوسری دلیل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی جب فجر کی نماز پڑھا لیتے تو پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، اور اچھا خاصا شغف تھا، پوچھتے کہ کسی کو کوئی خواب آیا ہو۔ خود کو خواب آتا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اس خواب کو بیان فرماتے،
اور لوگوں سے بھی پوچھا کرتے تھے، اور پھر جب کوئی خواب بتاتا تو کبھی تو اس کی تعبیر خود عنایت فرمایا کرتے تھے، کبھی صدیق اکبر کے ذمہ لگا دیا کرتے تھے، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عرض کی، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے دیکھا ہے کہ نور کی بارش ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بارش ہو رہی ہے اور ساری کی ساری آپ پر آ رہی ہے، آپ سے ہوتی ہوئی ساری صدیق اکبر کے اوپر آ رہی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی تصدیق ہو گئی نا، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں عطا فرمایا میں نے اس کو صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق اکبر سے چھینٹے اڑ کر میرے اوپر بھی آ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا، عمر یہ کوئی عام بارش نہیں تھی، یہ تو نبوت کا نور تھا جو میرے اوپر آ رہا تھا، مجھ سے ہوتا ہوا سارا صدیق اکبر کے سینے میں جا رہا تھا، اور صدیق اکبر سے فیض آپ کو بھی مل رہا تھا۔ یہ تصدیق نبوت کی زبان سے ہے۔ کتابوں سے اگر آتا نا علم تو پھر ہر کوئی عالم ہوتا۔ ایسے لوگ زبان کے عالم ہوتے ہیں، دل کے جاہل ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے شاید عداوت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کا قرآن گواہ ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ کافروں کو نظر نہیں آتا تھا کیا؟ ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا؟ نظریں ہونے کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی زبانی اللہ نے بتا دیا کہ یہ آنکھوں کے کیا ہے؟ اندھے، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، جبکہ ہمیں ظاہر میں نظر آتا ہے وہ دیکھتے بھی تھے، وہ بولتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حق ان کے اندر نہیں جاتا، حق ان کو نظر نہیں آتا، اور حق یہ بول نہیں سکتے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں یہ نور آیا، تو پھر جب یہ روشنی ہوئی، اس روشنی میں صدیق اکبر نے کیا دیکھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حملہ ہیں، تو آپ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں نا تو بعد میں جب وراثت تقسیم کرنی ہے تو بچے کا نہیں بلکہ بچی کا حصہ رکھنا ہے۔ اس کا حصہ رکھنا بھائی بچی کا۔ کیا ان کو علم غیب تھا؟ نہیں، یہ اس نور فراست کی برکت ہے۔ خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عباس جو ہے باریک پردوں سے وہ اللہ کے نور کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ نور ہے جو سینے میں آیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نور کے ذریعے بتا دیا کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بچی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نور فراست۔ یہی نور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں آیا تو پھر ان کو کیا نظر آیا؟ انہوں نے کیا دیکھ کے بتایا؟ ایک تو مشہور واقعہ ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے لشکر پر کافروں کا لشکر حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ وہ دکھا رہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے جو باقی کسی اور بندے کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اس قافلے کی اس بات کی تصدیق اس قافلے نے کر دی واپس آ کے کہ واقعی فاروق اعظم کی آواز آئی۔ اس آواز کے ذریعے سے ہم نے جب پہاڑ کی دوسری طرف دیکھا تو واقعی کافر حملہ کرنے والے تھے۔ آپ یہاں تشریف لائیں، مولانا آ جائیں۔
دوسری بات، صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور فلاں فلاں سورہ پڑھی ہے، فلاں فلاں سورہ مبارکہ پڑھی ہے، اور پھر نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں۔ ایک عورت آئی ہے کھجوروں کا ٹوکرا لے کے۔ جب وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئی ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھے 2 کھجوریں اٹھا کے دی ہیں، میں نے کھائی اور بڑی میٹھی تھی۔ اللہ کی شان کے صبح جب نماز پڑھنے گئے تو نبی نے، یہ تو خواب تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور وہی صورتیں جو انہوں نے دیکھی تھی خواب میں، وہی صورتیں نماز میں حضرت عمر فاروق نے تلاوت فرمائی۔ جب نماز ہو گئی تو اسی طرح ایک عورت کھجور کا ٹوکرا لے کے وہ سامنے آ گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کھجوریں اٹھائی اور سامنے حضرت علی تشریف فرما تھے، ان کو دے دی۔ انہوں نے کھائی تو بڑی میٹھی لگی، کہنے لگے مجھے اور دے دو۔ دیکھیے اب توجہ کے ساتھ یہ سننے والی بات ہے، کوئی علم غیب نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ نسبت کا نور ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر خواب میں میرے محبوب آپ کو اور دیتے تو فاروق اعظم بھی آپ کو اور دیتے۔ یہ کیا ہے؟ نور۔ النور اذا دخل الصدر، جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے، انفتح، تو پھر سینے کو کھول دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک نوجوان آیا اور آپ دیکھ کے فرماتے پتہ نہیں عجیب بات ہے، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ بد نظری کرتے ہیں اور میری مجلس میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ نوجوان واقعہ ہی بد نظری کر کے آیا تھا، کہنے لگا اواخین بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی علیہ السلام کے بعد بھی وہی نازل ہوتی ہے؟ وہی نہیں تھی، یہ کیا فراست کا نور تھا جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سینے میں حضرت عثمان غنی کے دل میں منتقل ہوا۔ حضرت علی شیر خدا کے دل میں یہی نور نبی علیہ السلام کے نسبت کا منتقل ہوا، تو اللہ نے کیسے باطن کی آنکھ کھولی۔ ایک عورت آ گئی، کہنے لگی کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور ثبوت موجود ہے۔ ثبوت کیا موجود ہے؟ کہ اس کے کپڑوں پر چکناہٹ لگی ہوئی تھی۔ اب سارے حیران، جس نوجوان کا نام لیتی ہے وہ کہتا ہے میں نے بدکاری نہیں کی، لیکن وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اب کون فیصلہ کرے؟ اللہ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو فراست عطا فرمائی تھی۔ آپ نے پانی گرم کیا، اور پانی گرم کر کے جب اس عورت کا وہ کپڑا جو جس کے اندر لیس لگی ہوئی تھی اس کو جب پانی میں داخل کیا تو وہ ابلنا شروع ہوا، تو فوری طور پر انڈا جیسے ابل کے وہ ایک جزو بدن بن گیا، مطلب ہے کہ اکٹھا ہو گیا، تو پتہ چل گیا یہ اور چیز نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ انڈا ہے۔ تو فوری طور پر پتہ چل گیا کہ یہ عورت کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ اور پھر یہی نور حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں داخل ہوا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے باہر تشریف لے جانے لگے، تو سامنے سے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ملے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ آپ نے صبح کیسے کی ہے؟ کہنے لگے اصبحت مؤمنا حقا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام میں نے پکا سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دلیل، ہر بات کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے نا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام میرا عمل یہ ہے کہ میری راتیں وہ قیام میں گزرتی ہیں، میرا دن روزوں کے ساتھ گزرتا ہے، اور دنیا سے مخ موڑ لیا ہے میں نے۔ یہ میرے 3 عمل ہیں، ان کی بدولت اللہ نے میرے سینے میں وہ نور داخل کر دیا کہ میں اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں، وہ کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں۔ میں اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں، وہ کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں۔ اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں، وہ آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انکار نہیں فرمایا، فرمایا کہ اللہ نے تصدیق فرمائی، فرمایا اللہ نے اس نوجوان کے سینے کو نور سے بھر دیا ہے، اور فرمایا فَأَلْزِمْ
اسی پر پکا رہنا ہے، یعنی استقامت اختیار کرنی ہے، میرا اللہ تیرے سینے کو نور سے بھر کے رکھے گا۔ اور یہی نور جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں آتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی میں 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ کون سے؟ جو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے اور ان سے یہ نسبت کا نور حاصل کیا۔ پھر وہ وقت آیا، فرماتے ہیں اللہ نے میری باطن کی آنکھ کو ایسے کھول دیا، جب میں وضو کرتا تھا تو وضو سے حدیث مبارکہ میں ہے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ وضو سے کون کون سے گناہ گر رہے ہیں۔ پھر یہی نور جب شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے سینے میں آتا ہے، شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بعض اوقات میرے ایسی باطن کی آنکھ کھولتے ہیں، ایسے کشف میں پوری دنیا کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ دانا پڑا ہوتا ہے۔ پھر یہی نور مرزا مظہر جانے جاں رحمت اللہ علیہ کے سینے میں آتا ہے۔ مرزا مظہر جانے جاں رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے ہیں جن کے سامنے انگور لائے گئے، آپ نے فرمایا مجھے ان سے مردوں کی بدبو آتی ہے، انگور نہیں کھائے، فرمایا مردوں کی بدبو آتی ہے۔ یہی انگور جب لے جایا گیا، تحقیق کی گئی، پتہ چلا کہ قبرستان کے ساتھ باغ ہے، اسی باغ سے یہ انگور آتے ہیں۔ اور یہی نسبت کا نور چلتے ہوئے جب امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے سینے میں آیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے شیخ کے پاس جا رہے تھے نا، ہم 3 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 3۔ تو جب گئے ہم تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بولتے نہیں تھے، بہت کم بولتے تھے، اس طرح ہماری طرح واضح و نصیحت نہیں کرتے تھے، بلکہ نظروں کے ذریعے سے ہی پلاتے تھے، بہت کم بولتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے جس نے میرے خاموش رہنے سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ میرے بولنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب ہم وہاں گئے تو 3 بندے تھے، تو ایک نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ میرے شیخ کامل تو ہیں لیکن خود آگے کا کسی کو کامل بنا نہیں سکتے۔ دوسرے نے شیخ کے متعلق کوئی اور بات کہی کہ لگتا یہ ہے یہ کامل تو ہیں لیکن بیان کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور فرماتے ہیں میرے نے کیا سوچا، میں نے یہ سوچا اگر شیخ ملا تھا تو صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام ملے تھے یا پھر کس کو، مجدد الفسانی کو، یعنی احمد سرہندی کو شیخ ملا ہے باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی صورت میں۔ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے میری باطن کی آنکھ ایسے کھول دی، ایسے کھول دی، فرمایا سلسلہ نقش بندیہ کی نسبت کا نور اللہ نے جس سینے میں بھیجنا تھا قیامت تک آنے والے ہر بندے کا مجھے دیدار کروا دیا۔ اور یہی نور، نسبت کا نور، جب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سینے میں آیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں اگر تمہیں بتا دوں تم کفر کے فتوے لگا دو۔ اور یہی نور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ کے سینے میں جب آیا، یہ نسبت کا نور اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ رہتے تھے جو صحابہ سے دعوت رکھتے تھے، تو ایک بندہ بار بار کہتا رہتا کہ حضرت ہمارے علاقے میں بھی کبھی تشریف لے آئیں۔ تو ایک مرتبہ ان کا اسی علاقے کی طرف گزر تھا تو آپ نے پیغام بھیج دیا کہ ہاں جی فلاں دن میں آنے والا ہوں۔ تو ان کو بھی پتہ چل گیا جو صحابہ کے دشمن تھے، لہذا مسجد بھر گئی اور چاروں کونوں میں وہ آدمی بیٹھ کے 10 سوال لے کے کہ ان کو اپنی تقریر ہم نہیں کرنے دیں گے،
ان کو اپنی تقریر ہم نہیں کرنے دیں گے. جب بولنے لگیں گے سوال پہ سوال کریں گے, کبھی اس کونے سے, کبھی اس کونے سے, کبھی اس کونے سے, کبھی اس کونے سے سوال آئے گا. ایک خاموش ہو تو دوسرا بول پڑے, یہی ترتیب ہم رکھیں گے. لیکن اللہ نے ایسی مدد فرمائی, اللہ نے ایسی باطن کی آنکھ کھولی تھی. بیٹھے بیان کرنے کے لیے بیٹھے, ایک ایک کر کے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا, بلکہ 40 کے 40 سوالوں کا جواب عنایت فرما دیا. یہ نسبت کا نور ہے, اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اتنا تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور ملتا بھی سینے سے ہے. اگر تم کتابوں سے حاصل کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لو, اپنی داستان بھی دیکھ لینا, اور جنہوں نے سینہ بائی سینہ اس نور کو حاصل کیا ہے ان کی کارکردگی کو بھی دیکھ لینا. ان کو بھی دیکھ لینا کہ اللہ نے ان کے سینے کو کیسے نور سے بھرا ہے, اور آپ کے سینے میں کیا ہے. آپ کے سینے میں ظلمت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, لیکن جنہوں نے وہ نور حاصل کیا اس نور کی روشنی پھر وہ آگے آگے پھیلتی رہتی ہے. اس لیے میں نے کہا جلتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کرتے, یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے. ارے مدینے سے منگائی جاتی ہے, پیالوں سے نہیں بلکہ نظروں سے پلائی جاتی ہے. اور یہی نور جب خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سینے میں آیا تو پھر کیا ہوا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چکوال تشریف لے گئے اور خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ٹھہرے, اور وہ وہاں موجود نہیں تھے, ان کے بیٹے موجود تھے. تو جب کھانا تیار ہوا سامنے رکھا تو خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, ان کا نام تھا عبد الرحمن قاسمی جو کھانا لائے تھے. فرمانے لگے قاسمی تمہارے گھر میں کب سے سور داخل ہوا ہے. وہ حیران ہو گئے کہ شیخ کیا فرما رہے ہیں. آخر والدہ سے جا کے بات کی کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں تمہارے گھر میں کب سے سور داخل ہوا ہے. تو والدہ کہنے لگی اوہو, یہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے, اس کا میاں بینک میں کام کرتا ہے, اس نے کہا تھا جب تمہارا پیر آ جائے کھانا میں بناؤں گی. کھانا وہ واپس کر دیا اور پھر ان کے گھر سے کھانا بنا, اس کو پھر کھایا. اور یہی نور جب سید مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سینے میں آیا, آپ فرماتے ہیں سارا دن روزے کی حالت میں گزر جاتا, رات میری قیام میں گزر جاتی. یاد رکھیں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مسلسل روزہ رکھتا ہے گویا کہ اپنے نفس کو وہ پروردگار کے لیے ہبہ کر دیتا ہے. پھر میرا پروردگار اس سینے کو نور سے بھر دیتا ہے. جب ان کے سینے میں یہ نسبت کا نور آیا, فرماتے ہیں ابھی 1 کلومیٹر بندہ دور ہوتا تھا, اللہ مجھے اس کا نام بھی بتا دیتے تھے, کام بھی بتا دیتے تھے. اور یہی نور جب مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے سینے میں آیا, اور ان کا کشف بڑا مشہور ہے, اور فرمایا کرتے تھے میرے کہنے کے مطابق کوئی چند مہینے گزار لے, اللہ اس کی باطن کی آنکھ نہ کھول دے تو میرا گریبان پکڑ لے. ایک مرتبہ کچھ ایسے چلے گئے لوگ ان کو آزمانے کے لیے کہ ہم جا کے آزماتے ہیں کہ کیا یہ ان کی کشف ہے یا ویسے ہی بات ہے. یاد رکھیں جب کوئی اللہ والوں کو آزمانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اگر وہ کچھ بھی نہ کہیں تو میرا پروردگار جب انتقام لیتا ہے نا تو پھر انسان دین سے بھی نکل جاتا ہے. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس 3 بندے گئے. ایک بندہ گیا کہ میں جا کے اپنے لیے دعا کرواؤں گا, میرے کوئی مصائب ہے, مشکلیں حل ہو جائے گی.
ایک بندہ گیا کہ میں آزمانے کے لیے جاتا ہوں، اور تیسرا بندہ وہاں رہنے کے لیے گیا تاکہ میں کچھ ان سے فیض حاصل کر لوں۔ لہذا جیسا گمان کریں گے پھر اللہ ویسے ہی فیصلے فرماتا ہے۔ جو آزمانے گیا تھا اللہ نے اس کو کفر پر موت دی، اور جو دعا کے لیے گیا تھا اللہ نے اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیا، اور جس نے کہا تھا میں ان کی مجلس میں جا کے نسبت کا نور حاصل کرتا ہوں، اللہ نے اس کو نسبت کا نور عطا فرما دیا، وہ ان کے خلفاء میں شامل ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ چلے گئے کہ کہتے ہیں ان کا کشف بڑا مشہور ہے، آزما لیتے ہیں۔ کچھ حرام کے پیسے تھے، کچھ حلال کے پیسے تھے، دونوں کے سیب لیے اور نشانیاں لگا لی اور سیبوں کو آپس میں مکس کر دیا اور جا کے ہدیہ پیش کر دیا۔ ہمارے جیسا کوئی اندھا ہوتا تو دعائیں دیتا، کہتا بہت اچھی بات ہے، آپ نے بڑی خدمت کی ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ نے باطن کی آنکھ کھولی تھی، وہی شاہ پر کھول دیا، اور جو حلال کے پیسوں سے آئے تھے دائیں طرف رکھ دیے، جو حرام کے پیسوں کے آئے تھے بائیں طرف رکھ دیے، فرمایا یہ حلال کے پیسوں کے ہیں اور یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کے بزرگ سید اسحاق شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو ہمارے گھر میں وہ جب آئے یہاں عبد الحکیم میں، فرماتے ہیں انہوں نے ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ کون بزرگ کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں سید اسحاق شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے ان لوگوں کی زیارت کی ہے جن کو جس رات نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب نہ ہوتا ان کو جدائی میں خون کے پیچس لگ جاتے۔ اب یہی نور پھر جب سید اسحاق شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سینے میں آیا، بارہا باقی باتیں تھی اکابر سے سنی، اور یہ بات میں اپنے مشاہدے کی کرتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں اس بات کی کہ میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ میں نے آزمایا اور دیکھا، میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا۔ اللہ نے ان کی ایسی باطن کی آنکھ کھولی تھی کہ اکثر طور پر کبھی قریب کی بات کبھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب میرا اللہ بتانا چاہتا، بندہ آتا، کہتے آپ کا نام فلاں ہے اور فلاں جگہ سے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو میرے پاس لینے کے لیے؟ آئے کہیں تم اور تھے اور تم میرے پاس آ گئے ہو۔ ادھر ایک پیر کوٹ ایک علاقہ ہے، وہاں میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں پہ کچھ لوگ مجھے ملے تو مجھے بتانے لگے کہ سید اسحاق شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہ ہم عبد الحکیم گئے اور ہم نے سنا تھا کہ عبد الحکیم شہر سے موٹے ہونے کی دوائی ملتی ہے۔ کہتے ہیں نہ تو ہمیں دکان کا پتہ تھا نہ کسی بات کا، ہم گھومتے رہے کہ بھئی موٹے ہونے کی دوائی کہاں سے ملتی ہے۔ جیسے ابھی ہڈی جوڑ گولی مشہور ہے نا ہمارے شہر عبد الحکیم کی، تو اسی طرح موٹے ہونے کی دوائی بھی مشہور تھی۔ اب وہ پورا شہر میں گھومے، ان کو دوائی تو نہ ملی، کہتے ہیں اچھا دوائی تو ملی کوئی نہیں، ابھی ہم جاتے ہیں دربار پر، وہاں سے ہو کے چلے جاتے ہیں۔ وہ سید مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گئے اور آگے سید اسحاق شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے۔ دور سے دیکھ کے فرمایا موٹے ہونے کی دوائی لینے آئے تھے، ادھر کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ موٹے ہونے کی دوائی لو، ادھر کیا لینے آئے ہو؟ ایک مرتبہ میں ان کے لیے گرمی کا موسم تھا تو شکنجی بنا رہا تھا، چینی لے آ کے لیمو لے آ کے شکنجی بنا، ان کے لیے شکنجی بنا رہا تھا تو وہ پیسے نہیں لیتے تھے، جو گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا جو پیسے دیتا تو اس کی پٹائی کرتے تھے کہ جھکنے سے کچھ نہیں بنتا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ وہ دور بیٹھے تھے تو وہ بندہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ میری جیب میں 100 روپیہ ہے، میں چاہتا ہوں یہ کسی طرح پیر صاحب تک پہنچ جائے، وہ تو لیتے نہیں ہیں۔ درود شریف پڑھ لو۔
تو تقریباً یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ ہماری نکر ہے اس جگہ کی، تو اس سے لے کے جیسے باہر روڈ ہے نا، اتنی دور وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بندہ خفیہ میرے پاس آیا اور میری طرف منہ کر کے کھڑا تھا، مجھ سے بات کرتا ہے، کہتا ہے 100 روپیہ میرے پاس ہے، آپ لے لیں اور پھر ان کو دے دینا. مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے یہ لے لیا تو زندگی بھر انہوں نے مجھے قریب نہیں آنے دینا، لہذا میں نے کہا مجھے تو ضرورت نہیں ہے. ابھی یہی بات ہو رہی تھی، وہیں سے دوڑتے ہوئے آئے، فرمانے لگے تیری جیب میں 100 روپیہ ہے، میرا ہاتھ بھی قبول نہیں کرتا. خبردار، تیری جیب میں 100 روپیہ ہے، میرا ہاتھ بھی قبول نہیں کرتا، نکل جا، اس کو لے کے کسی اور کو دے دے. اچھا، ابھی وہیں کھڑے تھے کہ اچانک میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ جب ان کے والد کا مزار بننے لگا تو وہ نہیں بننے دیتے تھے، کیونکہ مزار بنانا تو ٹھیک نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. یہ جو قبروں کے اوپر کبے بناتے ہیں نا، اس کا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. تو لہذا یہ بننے نہیں دیتے تھے. باقی لوگ تیار تھے، جنہوں نے پیسے دینے تھے نا دربار کے لیے، بنانے کے لیے، مزار بنانے کے لیے، وہ ان کو مارنے کے لیے آئے کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، راستہ صاف ہو جائے گا، بنا دیں گے. لہذا جب مارنے کے لیے آئے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے. یہ واقعہ میں نے پہلے سے سنا ہوا تھا. جب انہوں نے اتنی دور بھاگ کے آ کے کہا نا کہ آپ کی جیب میں 100 روپیہ ہے، میرا ہاتھ بھی قبول نہیں کرتا، تو فوری طور پر میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی کیسی بات ہے، جو قتل ہوئے پڑے تھے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے. تو فوری طور پر میری طرف منہ کر کے بولے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. ایت الکرسی پڑھ کے سویا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے. فوری طور پر مجھے بتا دیا کہ آپ جو سوچ رہے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، فرمانے لگے میں کوئی ولی نہیں ہوں، بلکہ میں ایت الکرسی پڑھ کے سویا تھا، میرے اللہ نے میری حفاظت فرمائی. تو یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں، بارہا میں نے اتنے واقعات ہیں، اگر سنانے بیٹھ جاؤں تو شاید ہو سکتا ہے ابھی عشاء کا وقت ہو جائے گا، ان کے واقعات ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے. بارہا دیکھا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ باطن کی آنکھ کھولی تھی. تو لہذا بارہا ایسا ہوتا تھا کہ کہنے والے کو کہہ دیتے تھے. ہمارے یہاں شور کوٹ کے ایک دوست ہیں، وہ عالم ہیں، میرے ساتھ پڑھتے بھی تھے. 1 سال ابھی باقی تھا، تو انہوں نے سنا کہ وہ بڑے صاحب کشف بزرگ ہیں، ان سے دعا لینے کے لیے جاتا ہوں. تو وہ عبد الحکیم شہر میں گیا تو وہاں ڈھونڈا، تو وہ تو ایک باہر جگہ تھی مشہور، وہاں پر تھے. تو کسی نے بتایا وہاں ہے، وہ وہاں چلا گیا. تو دور سے دیکھا، کہتے ہو شور کوٹ کے مولوی، چلا جا یہاں سے. پہلی مرتبہ وہ عبد الحکیم شہر میں بھی پہلی مرتبہ گیا تھا، دور سے اس کو دیکھا اور کہتا ہے شور کوٹ کے مولوی نکل جا یہاں سے. تو فرمایا وما يستوي الاعمى والبصير، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور، روشنی اور نور بھی برابر نہیں ہو سکتے. نور ایک عجیب چیز ہے، جب وہ سینے میں آ جاتی ہے تو وہ پھر اپنا رنگ دکھاتی ہے. یہ نسبت کا نور عجیب ایسی چیز ہے کہ جب یہ سینے میں آ جاتا ہے پھر اپنا رنگ دکھاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ماموں تھے سری سدی رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے جنید درس قرآن دیا کرو. کہتے نہیں حضرت، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، میں درس قرآن نہیں دیتا. بارہا کہتے تو درس قرآن نہیں دیتے تھے. ایک رات اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنید آپ درس قرآن کیوں نہیں دیتے؟ پھر درس قرآن دینے کے لیے صبح دوبارہ ماموں سے مشورہ کرنے کے لیے آئے کہ ماموں میں درس قرآن پھر دے لیا کروں. فرمایا میری تو نہیں مانی، اب اوپر سے آرڈر آ گیا نا، اب کیا پوچھتے ہو. یہ ماموں کا حال ہے. اور بھانجے کا حال یہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سید الطائفہ کہا جاتا ہے.
اولیاء کا گروہ ہے اس کے سردار مانے جاتے ہیں، یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں۔ ایک مرتبہ یہودی آ گیا۔ کون آ گیا؟ یہودی، پگڑی پہن لی، جبہ پہن لیا، داڑھی رکھ لی، مسلمانوں جیسی شکل و شباہت بنا کے آ گیا، معصوم بن کے کہنے لگا میں آج آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھئے۔ کہنے لگا یہ ایک حدیث مبارکہ میں نے سنی ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ہم تو منع کر کے بتا دیتے، لیکن اللہ نے باطن کی آنکھ ایسی کھولی تھی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کیسے بتایا؟ عملی طور پر پریکٹیکل بتایا۔ فرمایا او یہودن کے بیٹے، اس کا مطلب کیا ہے؟ او یہودن کے بیٹے کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ یہ کیا ہے؟ نور۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ نور۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تقوی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری سے۔ اور یہ ملتا کہاں سے ہے؟ یہ بزرگوں کے سینے سے منتقل ہوتا ہے، یہ بزرگوں کے سینے سے منتقل ہوتا ہے۔ جب سینے سے منتقل ہوتا ہے تو پھر اس کی لمبی ایک داستان تھی جو میں نے بتا دی کہ یہ سینہ در سینہ یہ چلتا رہتا ہے اور یہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ قیامت تک کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اور سچے لوگوں کے ساتھ جب تک رہیں گے اس وقت تک میرا اللہ اس نور کو منتقل فرماتا رہے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ جنید بغدادی ایسے تھے، ارے جنید بغدادی کا سوچتے ہو، پیرانے پیر کا سوچتے ہو، آج کل کے پیر ایسے نہیں ہیں، تو پھر آج کل کے مرید بھی تو ایسے نہیں ہیں نا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے مرید تھے، تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے تو وہ لنگر بھی تقسیم کرتے اور واعظ و نصیحت بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک بندہ اتنی دیر سے آیا کہ وہ جو چیز تقسیم کرنی تھی وہ سب تقسیم میں کچھ بھی باقی نہیں تھا، تو حضرت کے پاس پرانا جوتا تھا، وہ دے دیا۔ اب وہ بس مجھے دل کے ساتھ کہ اس پہ تو کچھ 2 آنے اور لگانے پڑیں گے، تو اس جوتے کا کیا کروں گا؟ اس جوتے کی قدر وہ کیا جانتا تھا، لہذا ایسے مجھے دل کے ساتھ جا رہا تھا۔ آگے سے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اس اللہ والے کے مرید تھے، پہچان گئے کہ یہ جوتا کہ اس کا نہیں، یہ جوتا میرے شیخ کا ہے۔ تو پوچھنے لگے ایک سودا کرنا ہے، کیا سودا؟ کہنے لگے کافی سارے ان کے پاس اونٹ تھے اور سامان لدا ہوا تھا۔ کہنے لگے ہے تو گھاٹے کا سودا، لیکن یہ کر لیں کہ جتنا آپ کے پاس میرے پاس سامان ہے، یہ سارے کے سارے اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے یہ آپ لے لیں اور یہ جوتے مجھے دے دیں۔ اب اس نے تو چھلانگیں لگائیں، واہ میرے مولا، یہ تو پھٹے پرانے جوتے تھے، 2 آنے 4 آنے اس پہ لگانے تھے، تو اللہ نے میرا تو قسمت بدل دی۔ لہذا اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، گھاٹے کا نہیں، میرے لیے تو نفع کا سودا ہے، لے جائیں، آپ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس بزرگوں نے وہ جوتے لے لیے اور پتہ نہیں کتنے اونٹ تھے سامان کے لدے ہوئے، وہ سارے کے سارے شیخ کے جوتوں کے بدلے میں دے دیے۔ اب ایسا کوئی کرتا ہے؟ اب کے تو پیر بھی داؤ پہ ہیں، مرید بھی داؤ پہ ہیں۔ پیر کی نظر مرید کے مال پر ہے، اس کے پاس اچھا مال ہے، کچھ مل جائے گا، اور مرید کی ہے نظر کہ میں کسی طرح چلاکی کر کے ان سے کوئی چیز نکال لوں، زیادہ سے زیادہ آ جائیں گے تو جی میری یہ بھینس کا مسئلہ ہے، یہ میری بیوی روٹھی ہوئی ہے۔ ایک بندہ آ گیا کہ اللہ والے کے پاس، کہنے لگا میرے شیخ بڑے کامل ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہتا ہے میری بیوی روٹھی ہوئی تھی، بارہا میں منانے گیا تو میرے سسر میری بات ہی نہیں سنتا تھا، مجھے بھگا دیتے تھے۔ میرے شیخ اتنے کامل ہیں کہ انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا
جب میں نے وظیفہ کیا انہوں نے کوئی چوں چرانے کی بیوی میرے ساتھ بھیج دی۔ اور اللہ والے نے آہ بھری، کہنے لگے تو کتنا نادان ہے، اتنے تیرے شیخ کامل تھے تو نے قدر نہیں کی۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ وہ فرمانے لگے تو نے بیوی کو مقدم رکھا، بیوی سے ملاپ کو تو نے مقدم رکھا، کاش کہ تو یہ کہتا کہ اتنے شیخ کامل ہیں، اللہ سے ملنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ خود بخود ایسے نہیں مل جاتے، بلکہ کیسے ملتے ہیں؟ یہ اللہ والے ہی ہیں جو اللہ کی محبت اور پیار کی باتیں سناتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ شریعت اور سنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور روشنی اور نور بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ سینے میں آ جاتا ہے تو اس کا عکس پھر پیشانی پہ بھی پڑتا ہے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے اے ذی شعور؟ یہ سفید ہونے کا نام نور نہیں ہے، نور کسی اور چیز کا نام ہے۔ پھر تو انگریز گورے چٹے ہیں، ان کے چہرے پہ نور ہے نا، گورے چٹے ہونے کا نام نور نہیں، بلکہ یہ نور تو اور ہے۔ جب بتایا سینے میں آ جاتا ہے تو قوت فارقہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، یہ انسان حق اور باطل میں فرق کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین کا ایک تسلسل ہے کہ یہ نسبت کا نور حاصل کیا اور اپنے اکابرین سے کیا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو خود بخود حاصل ہو گیا ہو، بلکہ اکثر طور پر میں عرض کرتا رہتا ہوں، مولائے روم فرماتے ہیں علماء کے متعلق کہ یہ بڑے ظالم ہیں، اپنے اندر یہ بڑے قیمتی موتی اور جواہرات رکھتے ہیں، صرف اتنی سی بات ہے، کاش کہ یہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لے، کیونکہ جب یہ نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر مکروہات طبعیہ، مکروہات شرعیہ، مکروہات طبعیہ بن جاتی ہیں۔ جس چیز کو شریعت ناپسند کرتی ہے، انسان کا مزاج بن جاتا ہے اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو عالم بھی نہیں تھے، ان کے پاس ایک مرتبہ ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب ملنے گئے تو اللہ والے پیار محبت کرتے ہیں تاکہ یہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں، پیار سے ان کو ٹھہرایا، حضرت ہمارے پاس ٹھہر جائیں مفتی صاحب۔ کہنے لگے حضرت میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں تو پڑھتا پڑھاتا ہوں، تو یہ سلسلہ بڑا مشکل ہے، یہ تو خانقاہی لوگ ہیں، فضول سے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو سونے نہیں دیں گے یہاں۔ حضرت فرمایا میاں رشید احمد آپ کی الگ جگہ بنا لیں گے۔ تو پھر فرمایا جب وہ کچھ جو ہے نا جی انہوں نے آمین کر لی کہ میں یہاں ٹھہر جاؤں گا، تو اپنے بستر کے ساتھ بستر لگوا دیا، فرمایا بھائی رشید احمد کا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا دو۔ جب رات کا آخری پہر ہو گیا سارے اٹھ گئے اور مفتی صاحب سوئے ہوئے تھے، خود سوچا یار کچھ حیا کر، خانقاہی لوگ جاہل لوگ بھی اٹھے ہوئے ہیں اور حاجی صاحب بھی اٹھے ہوئے ہیں اور تو مفتی ہے عالم ہے اور سویا ہوا ہے، تو بھی اٹھ جا۔ اٹھ گئے، تہجد کے نوافل پڑھے اور پھر شروع کر دیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو ایسے ذکر کرتے رہے۔ حاجی صاحب کے کانوں میں آواز پڑ گئی۔ فجر کی نماز کے بعد حاجی صاحب پوچھنے لگے میاں رشید احمد آج تو میں نے دیکھا کوئی ذکر جاری کر رہا تھا، وہ کون تھا؟ کہنے لگے حضرت میں ہی تھا۔ تو فرمایا میاں رشید احمد ذکر کرنا ہی ہے تو پھر سیکھ کے کر لو۔ اچھا ذرا سیکھ لیتا ہوں۔ جب سیکھنا شروع کیا ایسی لذت آئی، جو ایک دن نہیں رکنا چاہتے تھے وہ پھر 1 مہینہ کے لیے ٹھہر گئے، سب کچھ بھول گیا۔ مہینے کے بعد خط لکھا حضرت قرآن اور حدیث مجھے اور نظر آتا تھا، قرآن اور ہے حدیث اور ہے،
لیکن اب الحمدللہ مجھے یوں لگتا ہے قرآن اور حدیث ایک ہے، اور مکروہات شرعیہ مکروہات طبیعیہ بن چکی ہیں۔ اس چیز کو شریعت ناپسند کرتی ہے، میری طبیعت بھی اس سے نفرت کرتی ہے۔ اور تیسری بات کہی حضرت میرے لیے مدح اور ذم برابر ہو چکا ہے، کوئی تعریف کرے تو میں بھولا نہیں سماتا کہ میری تعریف کر رہا ہے، اگر کوئی ذم کرے یعنی میری شکایت کرے تو پھر بھی مجھے پریشانی نہیں ہوتی۔ فرمایا الحمدللہ یہی مقصود تھا، انہوں نے نسبت کا نور منتقل کر دیا اور پھر ان کو روانہ فرما دیا۔ تو بھائی یہ اڑنا اور اڑانا مقصود نہیں تصوف سے۔ اگر اڑنے سے ولایت آتی ہے، یہ کوے سب سے زیادہ اڑ رہے ہوتے ہیں، پرندے جو آسمان میں اڑتے ہیں یہ تو سب سے زیادہ ابدالوں میں شامل ہوتے کیونکہ یہ تو بہت زیادہ اڑتے ہیں۔ اگر تیرنے سے ولایت آتی تو مچھلیاں سب سے بڑی اولیاء ہوتی۔ اس سے یہ مقصود نہیں، مقصود یہ ہے جو میاں رشید احمد صاحب نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کے حاصل کیا، یہی ہمارا مقصود ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نسبت کے نور کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نسبت کہتے کس کو ہیں؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ ابھی فی الحال یہ بتایا ہے کہ نسبت کا نور یہ ملتا کیسے ہے اور اس کے کمالات کیا کیا ہیں۔ تو اللہ ہم سب کے سینے کو منور فرمائے اور ہم سب کو نسبت کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔